ہم خواتینوں کی یہی خوبی ہوتی ہے کہ ہم اپنے گھر کے ساتھ ساتھ خود کو، اپنے بچوں کو، سب کو ایک ساتھ مینیج کر کے چلتے ہیں نا۔ اور سمارٹ ہوم میکر ہوتی بھی وہی ہیں جو اپنے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو، اپنے گھر کو، اپنے ہسبینڈ کو، کسی کو بھی اگنور نہیں کرتی، سب کو ساتھ لے کر چلتی ہیں اور سب کچھ اچھے سے مینیج کرتی ہیں۔ تو آج کی ویڈیو بہت زبردست ہونے والی ہے۔ میں آج آپ لوگوں کو کچھ ٹپس بتاؤں گی کہ جن کے چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ چھوٹے بچوں کو ساتھ لے کر اپنے گھر کو بھی کیسے مینیج کریں گے اور بچوں کو بھی ہر ضروریات، ان کی ہر دیکھ بھال بھی اچھے سے پوری کریں گے۔ تو میں آج کی ویڈیو میں چھوٹی چھوٹی ٹپس آپ کو بتاؤں گی جس پر عمل کر کے آپ اپنے گھر کو بہت اچھے سے چلا سکتی ہیں۔ السلام علیکم میری پیاری یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے، اپنے اپنے گھروں میں خوش باش ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے۔ اچھا، چھوٹے بچوں کی جو مائیں ہوتی ہیں نا، ان کی لائف تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہوتی ہے نا باقی ماؤں سے۔ تو آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ ہمیں اپنے گھر کو اور بچوں کو کس طرح سے مینیج کرنا ہے، اور اسٹریس بالکل بھی نہیں رہنا، پریشان بالکل بھی نہیں لینی ہم نے کہ ہم کس طرح سے بچوں کو، اور بچے بھی ہیں اور یہ کام بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے نا۔ اپنے اوپر برڈن بالکل بھی جمع نہیں کرنا، ہم لوگوں نے ریلیکس ہونا ہے بالکل۔ اور سب سے پہلی جو ٹپس ہے نا وہ ہے روٹین۔ آپ لوگ اپنے بچوں کی روٹین سیٹ کر لینا کہ اس ٹائم بچوں نے کیا کرنا ہے، اس ٹائم کیا کرنا ہے، اس ٹائم کیا کرنا ہے۔ جیسے مجھے پتا ہے نا، میرے بچوں نے 7 بجے اٹھنا ہے، میں نے لائٹ سا انہیں کچھ دینا ہے۔ جیسے اب میں نے ملک شیک بنا لیا تھا، بچے یہ پی کر قرآن پاک چلے جائیں گے۔ جب قرآن پاک سے بچے آئیں گے تو ان کے لیے ناشتہ تیار ہوگا، تو میں نے بچوں کو ناشتہ دینا ہے۔ ناشتہ کرنے کے بعد سب سے پہلے بچوں نے نہانا ہے، پھر ناشتہ کرنا ہے۔ ناشتہ کرنے کے بعد پھر بچوں نے ٹیوشن چلے جانا ہے نا۔ روٹین ایک بنی ہوئی ہے اور روٹین کے مطابق ہی میں سب کچھ چلا رہی ہوں نا۔ تو جیسے بھی ٹیوشن سے بچے آتے ہیں تو مجھے پتہ ہے اب ان کا پلے ٹائم ہے، یہ کھیلیں گے۔ کھیلنے کے بعد پھر دوپہر ہو جاتی ہے، پھر کھانا وغیرہ کھلا کر میں انہیں سلا دیتی ہوں۔ سونے کے بعد پھر جب بچہ اٹھتا ہے تو بالکل فریش ہوتا ہے، اور پھر دوبارہ سے وہ پڑھائی کرے، اس کی مرضی، کھیلے اس کی مرضی، کارٹون دیکھے اس کی مرضی نا۔ تو اس طرح سے اپنی روٹین، اپنے بچوں کی روٹین ہم لوگوں کو پتہ ہونی چاہیے کہ اب اس ٹائم پہ ہم نے کیا کیا کچھ کرنا ہے۔ اور میرے لیے جو سب سے زیادہ بیسٹ ٹائم ہوتا ہے نا، وہ ٹائم ہوتا ہے جب سراج اور ختیجہ سو رہے ہوتے ہیں نا، وہ میرے لیے بلیسنگ ٹائم ہوتا ہے۔ اس ٹائم پہ میں اپنے سارے کام کر لیتی ہوں نا، جب بچہ سو رہا ہوتا ہے، اور عائشہ رابیل بھی پڑھنے چلی جاتی ہیں۔ تو اس ٹائم میں بالکل ریلیکس ہوتی ہوں، مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہوتی۔ تو میں اس ٹائم صبح صبح اٹھتی ہوں، میں سارے ناشتے کی تیاری کرتی ہوں، ناشتہ بناتی ہوں، اور اس کے لیے دوپہر کو جو بھی میں نے بنانا ہو اسے بھی میں ریڈی کر کے رکھ لیتی ہوں۔ ویسے تو صفائی وغیرہ تو میں رات کو کر کے سو جاتی ہوں، برتن بھی سارے واش کر لیتی ہوں، پر جو تھوڑے بہت برتن ہوتے ہیں وہ بھی واش کر لیتی ہوں۔ کچن کو ایک بار دوبارہ سے ساری ڈسٹنگ وغیرہ کر لیتی ہوں میں۔ اور ایسے کام اگر بچوں کے کوئی دھونے والے چھوٹے چھوٹے کپڑے ہوں تو وہی ٹائم ہوتا ہے میں مشین میں ڈال کر نکال لیتی ہوں نا۔ عائشہ رابیل پڑھنے چلے جاتے ہیں، وہ بالکل بھی مجھے تنگ نہیں کرتے، اور اسی طرح سے سراج اور ختیجہ خاموشی سے سو رہے ہوتے ہیں نا۔ تو میرے جتنے بھی کام کرنے والے ہوتے ہیں میں کر لیتی ہوں بچوں کے اٹھنے سے پہلے ہی۔ بچوں کے فیڈر وغیرہ دھو لیتی ہوں جو رات کو میں نے یوز کیے تھے، ابائل ہو جاتا ہے، دودھ وغیرہ ابائل ہو جاتا ہے، سارا کام میں کر لیتی ہوں بچوں کے سونے کے بعد۔ اچھا، تیسری ٹپس ہے کہ جیسے میرے جو بڑے بچے ہیں، مطلب عائشہ رابیل نا، تو میں انہیں، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا، میں انہیں اپنے ساتھ کاموں میں لگا کر رکھتی ہوں نا، کہ جب بھی عائشہ ہوتی ہے تو عائشہ کو کہتی ہوں عائشہ آپ صفائی کر دو، مجھے عائشہ ڈسٹنگ کر دو، عائشہ یہ کر دو۔ اس سے یہ کیا ہوتا ہے، بچوں کی ایکٹیویٹ بھی ہوتی ہے اور بچے کسی نہ کسی کام میں مصروف ہوتے ہیں، مما کو بھی تنگ نہیں کرتے، شرارتوں سے بھی بچے رہتے ہیں نا، ایکسٹرا شرارتیں بھی کوئی بھی نہیں کرتا۔ تو بس خوش خوش ہوتے ہیں اور کھیلنے میں، کام کرنے میں بزی ہوتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی ایجوں میں ہمیں بچوں کو کام کے بارے میں بھی نالج دینا چاہیے کہ گھر کا کام، صفائی کیسا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، صفائی کتنی ضروری ہے ہمارے لیے نا۔ تو یہ چیزیں بچوں کو ضرور دینی چاہیے۔ تو میری بیٹی ماشاءاللہ عائشہ ہے نا، میں اس پر خود برڈن نہیں ڈالتی، تو وہ خود سے ہی اس میں شوق ہے نا صفائی کا۔ ذرا آتی ہے تو مما یہ بیڈ شیٹ کیوں گندی ہے، آپ نے بیڈ کیوں گندا کیا ہوا ہے، فوراً آ کر بیڈ شیٹ ٹھیک کرے گی، ساری چیزیں بکھری ہوئی ہوتی ہیں وہ صاف کرتی ہے۔
झाड़ू लगा देती है। और बाज़ औक़ात तो ऐसा उससे शौक़ लगा आजकल, चेयर पे खड़ी होकर सिंक पर खड़ी हो जाती है, बच्चों के फिल्टर धोने लग जाती है। मम्मा मुझे शौक़ है ना, मुझे धोने दे, मुझे ये काम करने देना। बच्ची में ख़ुद में शौक़ है। अच्छा, दूसरी और टिप ये थी कि अक्सर जैसे ना मंथली सफाई होती है तो हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि अब हम क्या करें। डेली रूटीन की तो हमारी सफाई होती रहती है, जो मंथली सफाई होती है तो उसके लिए हम बहुत ज़्यादा ना स्ट्रेस लेते हैं, परेशान हो जाते हैं कि ये कैसे होगा, ये बच्चा रो रहा है, इस बच्चे का ये भी करना, आज ये भी करना है। तो आप संडे का दिन बना लें, फ्राइडे का दिन बना लें, छुट्टी का दिन बना लें, जिस दिन आप देखें आपके पास कोई एक्स्ट्रा काम नहीं है ना। तो अक्सर मैं संडे का दिन बना लेती हूँ कि संडे वाले दिन अक्सर बच्चे जाते हैं पापा के साथ ना पार्क वगैरह में झूले लेने के लिए। सहराज और आशा राबेल चले जाते हैं और पीछे मेरे साथ होती है खतीजा। बस खतीजा को मैं सुला देती हूँ झूले में। तो मुझे जितनी भी सफाई करनी होती है, मंथली जाले वगैरह उतारने होते हैं और फर्श वगैरह क्लीन करना होता है, जो भी करना होता है, फिर मैं रिलैक्स होकर संडे वाले दिन सारे काम कर लेती हूँ। सीढ़ियाँ वगैरह धोनी होती है, ऊपर वाले रूम की सफाई करनी होती है। तो जितना भी मेरा होता है ज़्यादा बर्डन वाला काम मैं उस दिन कर लेती हूँ ना। तो आप लोगों को स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए और आराम से दिमाग से सोच कर चलना चाहिए ना, काम करना चाहिए। इस तरह मुझे पूरा दिन बिल्कुल भी काम का वज़न फील ही नहीं होता ना। अब देखिए मैं यूट्यूब भी चला रही हूँ, यूट्यूब को भी टाइम देना होता है। ये नहीं सिर्फ अपने चैनल को टाइम देना होता है, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि और दोस्तों को भी टाइम देना पड़ता है और यूट्यूब फैमिली को भी टाइम देना पड़ता है। उनकी भी लाइव कॉलों में जाना पड़ता है और उनके भी व्लॉग्स वॉच करने पड़ते हैं। तो एक औरत के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है ना कि घर के सारे काम भी करना, बच्चों को भी देखना और आना जाना भी देखना और इसके अलावा किसी के दुख सुख में भी जाना, रिश्तेदारों में तो सब कुछ एक साथ देखना एक औरत के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है ना, बहुत टफ हो जाता है। पर नहीं, हमने अपनी लाइफ को चैलेंज समझ के गुजारना है, सब कुछ अच्छे अच्छे से मैनेज करना है। बिल्कुल टेंशन, सबसे पहले तो टेंशन फ्री हो जाना ना, टेंशन नहीं लेनी हमने। और हम अपना टाइम टेबल सेट कर लें कि इस टाइम पे मैंने ये करना है। अब मुझे पता है 11 बजे मैंने लाइव कॉल करनी होती है, तो 11 बजे तक मैं सारे काम अपने घरों के ख़त्म कर लेती हूँ, बच्चों को नहला देती हूँ, रूम वगैरह सेट कर लेती हूँ कि अब मेरी लाइव कॉल का टाइम हो रहा है। इसी तरह से हर चीज़ का टाइम टेबल बनाना चाहिए तो हमारी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी ना। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो इतनी ही है। चलें, कल मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखना और वीडियो फुल